بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا یہ سبق نمبر 45 اسی مسئلہ سابعہ کے بارے میں ہے کہ جس میں ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بحث کر رہے تھے، اور اسی کے ضمن میں ہم نے آپ کے معجزات کو بیان کیا۔ تو ان میں سے آپ کے معجزات میں سے ایک اہم اور سب سے بڑا معجزہ جو ہے، اور معجزہ خالدہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کو بطور معجزہ پیش کرنا۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ اعجاز القرآن، کہ قرآن کا معجزہ ہونا کس لحاظ سے ہے۔ قال فرماتے ہیں کہ وہ اعجاز القرآن قیل لفصاحتہ، قرآن کا معجزہ ہونا اس کے فصاحت کی وجہ سے ہے۔ یعنی قرآن چونکہ فصیح ہے، لہذا اس کی فصاحت، اس کا پہلو اور جنبہ معجزہ ہے۔ اعجاز فصاحت کے اندر ہے۔ اب فصاحت کسے کہتے ہیں؟ تو فصاحت کی بہت ساری تعریفیں بیان کی گئی ہے، پیش کی گئی ہے، جن میں سے مثلا عمومی طور پر افصح کلاما افصاحا، افصح کلامہ افصاحا، یعنی اس بندے کے کلام کیا ہے؟ فصیح ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ افصح الصبی، بچے نے فصیح کلام کی، یعنی اس وقت کہا جاتا ہے جب بچہ کیا کرے؟ بچپنے میں بات کرنے لگے، ہاں، اور اس کی بات سمجھ آنے لگے۔ یعنی بچے جب بچپنے میں سب سے پہلے جب بات کرنا شروع کرتے اور اس کی بات سمجھ آنے لگے تو اس کو کہا جاتا ہے افصح الصبی، کہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ افصاح کر رہا ہے۔ فصح الرجل وتفصح، یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کیا ہو؟ اذا کان عربی اللسان فزداد فصاحت، جب اس کی کسی شخص کے کلام میں فصاحت آ جائے، یعنی وہ واضح طور پر چیزوں کو بیان کرنے لگے۔ فصح فصاحتاً، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ اپنے زبان اور بلاغت کی چیزوں میں کیا ہے؟ واضح ہے، یعنی جو چیزیں وہ یعنی بیان کرتا ہے وہ چیزیں ڈائریکٹ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو لہذا اس طرح سے فصاحت یعنی واضح ہونا، کلیئر ہونا، تو اس کو کیا جاتا ہے؟ فصاحت۔ تو اسی سے اس کی بہت ساری اور بھی تعریفیں کی گئی ہے جو کہ ہمارے زیر بحث نہیں ہے۔ تو لہذا فصاحت کی اگر آپ تعریف کو دیکھیں تو بعض کہتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے فصاحت کی وجہ سے۔ ملا سعد تفتازانی فصاحت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَهِيَ فِي الْأَصْلِ تَنْبَعُ عَنِ الظُّهُورِ وَالْإِبَانَةِ، یعنی یہ ظہور اور ابانہ، یعنی وہ چیز جو واضح ہو اس چیز سے نکلا ہے فصاحت۔ اسی وجہ سے یعنی لفظ یعنی یوسف بحل مفرد کی یعنی توصیف کے لیے بھی آ جاتا ہے، مثلا کلمہ فصیح کہا جاتا ہے، اسی طرح کلام فصیح کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے یعنی خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ فصاحت وہ چیز جو کہ واضح اور کلیئر ہو۔ تو کہتے ہیں کہ بعض لوگ قرآن کی فصاحت کے لحاظ سے یہ معجزہ اور اعجاز ہے۔ وقیل لاسلوبہ، بعض کہتے ہیں قرآن کے اسلوب کی وجہ سے، اسلوب قرآنی کی وجہ سے، یعنی قرآن میں جس طرح مطالب کو ترتیب وار بیان کیا گیا ہے اس کی وجہ سے قرآن کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ لاسلوب و فصاحت، یعنی اسلوب یعنی اس کا روش اور طریقہ بھی معجزہ ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی فصاحت بھی معجزہ ہے۔ وقیل للصرفۃ، صرفے کی وجہ سے، یعنی اس کے صرف، یعنی قرآن کے اندر جو اس کے مختلف قسم کے تصرفات کسی اور جگہ پر کسی اور کو یعنی دوسرے جگہ پر اس طرح سے منظم انداز میں رکھا گیا ہے کہ اس سے لوگ ہیرا پھیری بھی نہیں کر سکتا
اور مطالب کی جوڑ کو بھی نہیں توڑ سکتا. اس وجہ سے والکل محتمل، یہ تمام معنی محتمل ہے. فرماتے کہ یہ جو مختلف قسم کے احتمالات دیے ہیں ان میں سے سارے احتمال صحیح ہو سکتے ہیں. فزعم اصحاب الصرفة ان اللہ تعالی صرف القوی البشریہ، یہ جو کہا وقیل للصرفہ، صرفہ کی وجہ سے اس میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ قرآن معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس سے پھیر دیا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس کا مقابلہ کرنے کی طرف لوگوں کی ذہن ہی نہیں جاتا. چونکہ اللہ نے ٹیکنیکل طور پر لوگوں کو اس سے دور رکھا ہے کہ لوگ اس کا مقابلہ کر سکے. تو لہذا اس وجہ سے کیا ہے، یہ معجزہ ہے، یہ ایک نظریہ ہے. بالکل محتمل، سارے محتمل ہیں. فذهب اصحاب الصرفة، اصحاب صرفہ جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ ان اللہ تعالی صرف القوى البشریہ، اللہ تعالیٰ نے انسانی بشری قوت کو صرف کیا ہے، یعنی ہٹا لیا ہے، اٹھا لیا ہے عن المعارضہ، قرآن کے معارضہ سے. یعنی لوگ اس کے مقابلے میں آنے سے ڈرتے ہیں یا آنے کی جرات نہیں کرتے، یا ان کا خیال اس چیز کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے کے طور پر ان کو اس طرح رکھا گیا ہے، اور یہی قرآن کے اعجاز سے مراد یہی ہے. وَلِذَلِكَ، اسی لیے عجزوا لوگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہ کو اس چیز سے ہٹا لیا ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہے، معجزہ، یعنی اس کے مقابلے سے عاجز ہے. وَلَوْلَا صَرْفُهُ تَعَالَى لَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صرف نہ کرتا، ان کی صلاحیتوں کو صرف نہ کرتا اور ان کی توجہ کو نہ ہٹاتا، لَاسْتَطَاعُوا، تو اَيَأْتُوا بِمِثْلِهِ، تو اس صورت میں لوگ استطاعت رکھتے تھے کہ اس کا مقابلہ کر سکے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے اس قوت کو اٹھا لیا ہے تو اس وجہ سے مقابلہ پیش نہیں کر سکتے. بعض لوگوں کا یہ نظر ہے، لیکن بعض لوگوں کا نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب چیلنج کیا ہے اور اللہ تعالیٰ خود دعوت دے رہا ہے اس چیلنج کی طرف اور فرما رہا ہے کہ تم لوگ اس کا مثل لے کر آؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے طاقت اور اختیار کو ختم نہیں کیا، بلکہ اختیار دیا ہوا ہے. لیکن لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو اس اعلیٰ پائے اور بلند مرتبے پر ارشاد فرمایا کہ لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اس کی مثل پیش نہیں کر سکتے. قال فی نقد المحصل، نقد محصل میں صاحب نقد محصل کہتے ہیں کہ اعجاز القرآن علی قول قدماء المتکلمین و بعض المحدثین فی فصاحتہ، کہتے ہیں کہ قرآن کا اعجاز فی فصاحت ہی، قرآن کے فصاحت کے اندر ہے. یعنی قرآن میں جو مطلب بھی بیان فرمانا چاہتے ہیں وہ اس طرح سے واضح کیا گیا ہے کہ لوگوں کو شبہ نہیں ہوتا، یعنی فصیح کلام ہے، اور اس جیسا فصیح اور واضح کلام آپ کو عرب میں کہیں بھی نہیں ملے گا. تو علی قول قدماء المتکلمین، متکلمین یعنی علم کلام، علم عقائد کے جو ماہرین ہیں ان میں سے جو قدماء ہے ان کے قول کے مطابق اور بعض محدثین کے مطابق قرآن کے اعجاز فی فصاحت ہی، فصاحت کے اندر ہے. وعلی قول بعض المتاخرین، لیکن بعض متاخرین کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کا اعجاز فی صرف عقول الفصحاء القادرین علی المعارضۃ عن اراد المعارضہ. ان کا نظریہ ہے کہ فصحاء میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کا مقابلہ پیش کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے عقول کو صرف کیا ہے معارضہ کرنے سے تاکہ یہ لوگ قرآن کا معارضہ کر سکے. تو یہی صرف عقول کرنا ہی معجزہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا صرف کرنا لوگوں کے عقول کو معارضہ سے، تو یہ کیا ہے، یہی معجزہ ہے. قالوا كل أهل الصناعة اختلفوا في تجويد تلك الصناعة فلا محالة يكون فيهم واحد لا يبلغ غيره شاؤه، وعجز الباقون عن المعارضة ولا يكون ذلك معجزا له، لا يكون ذلك لا يكون خرقا للعادة.
فرماتے ہیں کہ اس میں یعنی ایک اہم نقطے کی طرف کچھ یوں اشارہ کیا گیا ہے، یعنی اس میں وہ لوگ ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے معجزے میں کہا تھا کہ معجزہ خارق العادہ ہونا چاہیے، یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے طرف عام لوگ توجہ نہ رکھتا ہو، یا عام لوگ اس چیز کو انجام دینے سے عاجز ہو۔ تو ہم نے معجزے میں خارق العادہ کے شرط قرار دیا تھا۔ یہ لوگ کہتے کہ قالوا کل اہل صناعت، ہر قسم کے جو فنکار ہوتے ہیں، کوئی فصاحت میں ماہر ہوتے، کوئی بلاغت میں ماہر ہوتے، کوئی علم نحو صرف اس طرح کے مختلف علوم، تجوید میں، ہر چیز میں کیا ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے۔ تو ہر اہل صناعت اختلفوا فی تجوید تلک الصناعہ، اسی صناعت کے اسی فن میں وہ لوگ اختلاف رکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا مجود ہے، کون سا بہتر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فلانا یہ والی صورت بہتر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلانا یہ والی صورت بہتر ہے۔ مثلا اگر فصاحت کی بات کریں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلانا یہ کلام فصیح ہے، یہ شرائط ہو تو فلاں فصیح کہلائے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ شرائط ہو تو فصیح کہلائے گا۔ تو لہذا ان کے ہاں اختلاف ہے علماء کے ہاں، فلا محالۃ یکون فیہم واحد، تو ان میں سے ایک قول ایسا ہو سکتا ہے کہ لا یبلغ غیرہ شاع ہو، کہ جس میں اس کا یعنی غیر شاع تک پہنچے، یعنی جو کہ غیر شائع اور غیر شہرت تک پہنچنے والے ایک فصیح کی جس پر اکثر لوگ قبول کرے، شاید ایک ہی قول ہو سکتا ہے، باقی قول نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا باقی سارے اختلافی قول ہوگا۔ وعجز باق عن معارضتہ، اور وہی ایک قول کی جس کو اکثر لوگ قبول کرتے کہ یہ کلام فصیح ہے، اس طرح کے کلام ہر کوئی پیش نہیں کر سکتا، بلکہ بعض لوگ پیش کر سکیں گے، باقی اس سے معارضے سے عاجز ہوگا۔ لیکن عاجز ہو پھر بھی ولا یکون ذلک معجزا لہ، اس کو معجزہ نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ لأن ذلک لا یکون خرقا للعادہ، کیونکہ یہاں پر خارق العادہ نہیں ہے۔ ایک بندہ اگرچہ یہ معجزہ پیش کر رہا ہے، ایک چیز دکھا رہا ہے، لیکن یہ خارق العادہ نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے اس کو بعض دوسرے لوگ بھی انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن صرف العقول، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ معجزے کے اندر یہ ہے کہ اعجاز سے مراد ہے کہ لوگوں کا صرف عقول کو صرف کرنا مراد ہے۔ تو یہ والی بات صرف عقول اقرانہ، اسی زمانے کے لوگوں کے عقول کو جو کہ القادرین علی معارضتہ، قرآن کے معارضے پر قدرت رکھتا ہوں، ایسے لوگوں کے عقول کو معارض کرنا، صرف کرنا ان معارضت قرآن کے معارضے سے، کہ ان کے خیال میں بھی یہ چیز نہ آئے، یہ یکون خرقا للعادہ، یہ خارق عادہ ہو جائے گا۔ فذلک هو المعجز، لہذا اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورتحال اور ایسا فعل اگر قبول یعنی اختیار کرے تب یہ معجزہ کہلائے گا، ورنہ معجزہ نہیں کہلائے گا۔ یہ ان کا موقف ہے، یہ کچھ علماء کا موقف ہے۔ والاستدلال بالاخلاق والافعال ایضا قوی وهو معنى قوله ويتلوه شاهد منه فإن ذلك يشهد على صدقه في دعواه الصادر منه۔ انتہا کلامہ، صاحب نقد فصائل کا کلام یہاں سے ختم ہو رہا ہے۔ یہاں پر یہ استدلال کرنا کہ بالاخلاق والافعال ایضا، اخلاق اور افعال کے ذریعے سے اس کے اعجاز کے اوپر، یعنی قرآن یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اخلاق ہے، آپ کی جو سیرت، آپ کا کردار، اس کے ذریعے سے استدلال کرنا، تو یہ بھی ایضاً قوی، یہ بھی بہتر ہے، یہ بھی قوی ہے، قابل قبول قول ہو سکتا ہے۔ وہ معنی یعنی اس کا معنی یعنی یہ جو اخلاق اور افعال کے ذریعے سے استدلال کرنا، یہ اس کی طرح قرآن کی آیت میں اشارہ ہوا ہے، یتلوہ شاہد منہ، اور انہی میں سے ایک شاہد اس کو تلاوت کرے گا۔ فإن ذلك يشهد على صدقه، اور وہ اس کلام کی سچائی اور صداقت کے اوپر، فی دعوہ کہ اپنے دعویٰ میں سچائی کے اوپر شہادت دے گا۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت جس نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا اور لوگوں کی طرف غلط بیانی نہیں کی، تو ایسی عظیم شخصیت کا اس طرح کی چیزوں کو بیان کرنا
کہ کہنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ فصیح ہے، یہی چیز اس کے لیے شاہد کے طور پر کافی ہوگا، اور وہ یہ کہے کہ ایک ایسا سچا اور صادق و امین شخصیت اگر یہ کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو وہ صادر منہ، اور یہ اللہ تعالیٰ سے صادر ہوا ہے، تو یہی چیز اس کے لیے کافی ہے۔ تو پیغمبر کا اپنے اخلاق اور افعال کے ذریعے سے استدلال کرنا بھی کیا ہے، اس کے لیے اعجاز، اس کی اعجاز کے لیے کافی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں انتہا کلام و صاحب نقد المحصل کا قول ختم ہو گیا، لہذا خلاصہ کلام یہ ہو گیا یہاں تک کہ دو نظریے ہیں۔ ایک نظریے کے مطابق یعنی قرآن کی اپنے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ معجزہ ہے اور لوگ اس کے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے اپنے اندر یہ خصوصیت موجود ہے، جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کے اپنے اندر کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے عقول کو اس کے مقابلے سے پھیر رکھا۔ اگر لوگ کوشش کریں، اگر اللہ تعالیٰ اس طاقت کو، ان کی توجہ کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہٹایا ہے، اگر مبذول کرائے تو اس صورت میں اس کا مقابلہ پیش کرنا مشکل نہیں ہے، لہذا اس کے اعجاز کے اندر اختلاف اقوال ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔